تو جن خوش نصیب لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس سے نور کی یہ نعمت ملی، جن کے تنگ و تاریک دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان اور اسلام کے لیے کشادہ کر دیا، ان میں سے ایک ذات جو ہے حضرت فضالہ بن عمیر بن ملوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے۔ یہ شخص جو تھے زمانہ اسلام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے سخت اسلام دشمن تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی زیادہ منفی جذبات اپنے دل میں رکھا کرتے تھے۔ علماء سیر نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں لکھا کہ جب فتح مکہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا فرمایا اور مکے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں فتح کروا دیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت طواف خانہ کعبہ میں مشغول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ حضرت فضالہ بن عمیر جو اس وقت اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب آ گئے، اپنے گھر سے یہ منصوبہ بنا کر آئے تھے کہ آج میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دوں گا، آج میں انہیں شہید کر دوں گا۔ اس ارادے کو اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل کے اندر چھپائے ہوئے وہ خانہ کعبہ کے پاس پہنچ گئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ قریب آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب فضالہ کو دیکھا تو ارشاد فرمایا، آ فضالہ، اے شخص تم فضالہ ہی ہو؟ تو اس نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، میں فضالہ ہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عظیم علوم عطا فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اذن سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دلوں کے احوال پر بھی جو ہے وہ آپ کی نظر رہا کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے حالوں کو بھی ظاہر کر دیا کرتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اس کے ظاہر باطن دونوں کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ارشاد فرمایا، ماذا کنت تحدث به نفسک، تم اپنے دل میں کیا باتیں کر رہے تھے؟ ابھی جو تم یہاں پر پہنچے ہو تو تم اپنے دل کے اندر کیا باتیں سوچ رہے تھے؟ تم اپنے دل میں کیا باتیں کر رہے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس اچانک سوال پر فضالہ جو تھے گھبرا گئے اور کہنے لگے، لا شیء کنت اذکر اللہ، میں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا، میں کوئی ایسی بات آپ کے بارے میں یا کسی کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا، بلکہ میں تو صرف دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں کی لوح دل کو بالکل جو ہے واضح کر دیا ہے، تو یہی بات بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پوشیدہ اور مخفی نہیں رہی کہ یہ زبان سے تو کچھ اور کہہ رہا ہے، لیکن دل کے اندر یہ کچھ اور ہی ارادہ کر رہا ہے۔ یہ چیز دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرانے لگے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فضالہ بن عمیر کے دل کے میل کو دھونے کے لیے، ان کے کفر اور شرک سے آلودہ سیاہ دل کو اسلام اور ہدایت کے نور سے آراستہ کرنے کے لیے حضرت فضالہ بن عمیر سے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنے اس برے ارادے سے باز آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف اسی پر اکتفا نہیں فرمایا، حضرت فضالہ بن عمیر کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ میرے سینے پر رکھ دیا، آپ فرماتے ہیں فسکن قلبہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میرے سینے پر ہاتھ رکھنا تھا کہ میرے دل کو ایسا سکون میسر آیا کہ اس سے پہلے کبھی میں نے اس سکون کا جو ہے وہ مزہ نہیں چکھا تھا۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، واللہ ما رفع یدہ عن صدری حتی ما خلق اللہ شیئا احب الی من۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب میں پہلے ایک برے ارادے سے حاضر ہوا تھا تو اس وقت مجھے دنیا میں
سب سے زیادہ اگر کسی سے نفرت تھی تو وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے تھی، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جب میرے سینے کے اوپر ہاتھ آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ اب اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہو گئی۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں فرجعت الی اہلی، میں دوبارہ اپنے گھر والوں کے پاس گیا۔ جب میں جا رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک عورت ملی کہ جس سے میرے تعلقات تھے، اور اس نے مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ اس نے مجھے بلایا کہ آؤ ہم بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ تو میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھ کے فیوز و برکات سے ایسا ظاہر اور باطن کے حوالے سے ستھرا ہو چکا تھا، ایسا پاک ہو چکا تھا کہ میں نے کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کام سے منع فرماتا ہے اور ہمارا دین اسلام بھی اس کام سے منع فرماتا ہے۔ شعر کی صورت کے اندر انہوں نے یہ ساری بات کی۔ کہتے ہیں قالت ہلم الی الحدیث فقلت لا یأبی علیک اللہ والاسلام۔ اس عورت نے کہا کہ میرے پاس آؤ، ہم یہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ تو میں نے اس عورت کو مخاطب کر کے کہا کہ نہیں، اسلام بھی ہمیں اس بات سے روکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں اس چیز سے باز رہنے کی تاکید فرماتا ہے۔ پھر آپ نے اس عورت کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا لو قد رأیتی محمدا وقبیلہ بالفتح یوم تکسر الاصنام لرأیتی دین اللہ اضحی بینا والشرک یخشی وجہہ الالزام۔ کہنے لگے کہ اگر تم اس دن دیکھتی جس دن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مکے کو فتح کروایا، تو تم دیکھتی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جس دن مکہ فتح ہوا، یہ وہ دن تھا کہ جس کے اندر بتوں کو توڑا جا رہا تھا۔ اس دن تم یہ دیکھتی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کو کیسا ظاہر کر دیا ہے، اور شرک کے چہرے کو اللہ تبارک و تعالی نے کالک پوت دی ہے، اور شرک جو ہے اس کا چہرہ بالکل سیاہ پڑ چکا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا اعجاز تھا کہ وہ سینہ جو پہلے بغض، اناد اور طرح طرح کی برائیوں سے بھرا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کے لگنے سے اس سینے کے اندر جو ہے مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفائی کو پیدا کر دیا۔ ایمان اور ہدایت کے نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تاریک سینے کو روشن اور منور کر دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ بالعموم پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عرض کرتے ہیں جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ وقول شاعر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر چاہتے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برے ارادے پر واقف ہو چکے تھے تو فوری طور پر آپ اس کے خلاف کوئی کارروائی کرتے اور حضرت فضالہ کے قتل کرنے کا حکم جو ہے وہ جاری کر دیتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر یہ بات بالکل ظاہر ہمیں نظر آتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کیا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ہی آپ کا کردار تھا کہ وہ لوگ جو پہلے کبھی آپ کی جان کے دشمن ہوا کرتے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ سے ایسے متاثر ہوئے کہ وہی لوگ اپنی جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کرنا اپنے لیے معراج جو ہے وہ سمجھا کرتے تھے۔ شاعر نے بڑی خوبصورت بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس کردار کے حوالے سے بیان کی۔ 100 بار تیرا دیکھ کے عفو ترحم، 100 بار تیرا دیکھ کے عفو ترحم، ہر باغی و سرکش کا سر آخر کو جھکا ہے۔ برتاؤ تیرے جب کہ یہ عادا سے ہے اپنے، عادا سے غلاموں کو کچھ امید سوا ہے۔